نیادنامے میں سے مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط اس کا تیسرا باب اس کی نامیات پڑھنا شروع کرتی ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور کلام کے پڑھے سنجا پر بلند آواز سے کہیں گے آمین۔ یہ ایت بہت بڑی زبردست اور بہت زیادہ خدا کے ہم خادمین ہیں استعمال کرتے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ سب کی توبہ تک کیا لے آتا ہے؟ نوبت لے آتا ہے۔ ہلاکت خدا کسی کی نہیں چاہتا۔ انسان نے خدا کی حضوری میں گناہ اور حکم عدولی کا بہت مظاہرہ کیا ہے۔ باپ آدم نے ہی اس کا آغاز کر دیا، جبکہ وہ خدا کی بادشاہی میں، خدا کی حضوری میں، خدا کے پسندیدہ باغ میں رہائش پذیر تھا، اس کی حضوری میں تھا، لیکن ورگلانے کے سبب سے اس نے ہلاکت کے کام کو شروع کر کے موت کا وجود لے آیا اور گناہ کو دنیا میں قائم کر دیا۔ اور گناہ کی موت جو ہے وہ مزدوری ہے۔ ہلاکت کا کام خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے انسان نے کیا دیا، لیکن جو خدا ہے وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ یہ میری حضوری میں بدکشیدہ ہو جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری عبادت میں رہ کر کسی چیز کے محتاج نہ رہیں، کیونکہ ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ بڑے پھلیں اور زمین کو محمول و محکوم کریں۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ خدا نے انسان کو مخلوقات میں سے انسان کو بڑی محبت کے ساتھ پیدا کیا، اپنی تشبیہ پر پیدا کیا ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کو بنایا، اپنا زندگی کا دم انسان کے اندر ڈالا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ انسان کو خدا نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے ڈھانچے پر پیدا کیا ہے۔ یہ ساری خدا کی محبت ہے، جس کے سبب سے خدا نہیں چاہتا کہ کسی انسان کی ہلاکت ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ جنہیں میں بڑی محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا ہے، اپنی شکل پر بنایا ہے، جن کے اندر میں نے اپنا زندگی کا دم پھونکا ہے، اور جس سے میں نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے ڈھانچے پر پیدا کیا ہے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان بڑھتا جائے، میری حضوری میں ترقی کرتا جائے، لیکن انسان یشعیاء نبی، یرمیاء نبی اور حزقیاہ بلکہ پورے مقدس سے ہمیں بتاتی ہے کہ انسان بار بار خدا کی حضوری سے بھاگتا ہے، بار بار گناہ اور لودہ زندگی میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جو آسمان سے لوسیفر اور اس کا گروہ جو زمین پر پھینک دیا گیا تھا، گرا دیا گیا تھا، وہ آپ کے دلوں میں، انسان کے دلوں میں بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ لیکن خدا اپنے لوگوں میں روح القدس کے مسا میں
ابلیس کی ساری طاقتوں کو ختم کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ ہلاکت کی طرف نہیں بلکہ نجات کے راستے کی طرف جائیں۔ اس لیے پطرس رسول ہمیں آج کلام کے ذریعے بتا رہا ہے کہ بھائیوں بہنوں سن لو، جو آپ ہلاکت کی زندگی کی طرف بڑھ چکے ہو، جو نشے میں شامل ہو چکے ہو، جو بدیوں میں جا چکے ہو، جن کے اندر کلام کا احترام نہیں، جن کی زندگی میں خدا کے قوانین اور احکامات اور آئین جو ہے ان کی زندگی میں نظر نہیں آتے، وہ سیکھ لیں کہ ان کی ہلاکت خدا نہیں چاہتا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کیا میرے بیٹے واپس لوٹا۔ خدا بار بار اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر کتاب مقدس کے مطابق ہمیں پکار رہا ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی واپس آ جائیں، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آج پولس رسول بلکہ مقدس پطرس فرما رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے، آپ توبہ کی زندگی میں آ جائیں۔ توبہ کا مطلب ہے کہ اے خدا میں تیرے حضور عہد کرتا ہوں، اے خدا میں تیرے حضور وعدہ کرتا ہوں، اے میرے خدا میں تیرے حضور اقرار کرتا ہوں کہ یہ بدی، یہ گناہ، یہ خطا، یہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ خدا کے ساتھ وعدہ ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ اس لیے توبہ جب ہم کرتے ہیں تو خدا کی حضوری میں اقرار کرتے ہیں کہ اے رب الافواج، آج سے لے کر ہمیشہ تک جب تک میری زندگی ہے، یہ جو بدی میرے اندر ہے، یہ گناہ جو میرے اندر ہے، یہ خطا جو میرے اندر ہے، یہ جو غلطی میرے اندر ہے، اب کے بعد میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ہے سچی توبہ۔ اور جب خدا کے لوگ توبہ کا اقرار کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے دو بیٹوں کی مثال خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا باپ کی حضوری سے چلا جاتا ہے، خاندان کی حضوری سے چلا جاتا ہے، اور جب دنیا کی عیش و عشرت میں دیکھ لیتا ہے کہ میرا انجام زیرو ہے، تو ہوش میں آ کر اقرار کرتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکر بھی اچھی روٹی کھاتے ہیں، میرے گھر میں تو ہر چیز کی سہولت ہے، میں جاؤں گا اور اپنے باپ سے کہوں گا کہ میرے باپ، میں نے تیرا گناہ کیا ہے، آسمان کا زمین کا گناہ کیا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے وہاں پہ خدا انتظار کر رہا ہے، باپ راستہ دیکھ رہا، اپنی آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا ہے کہ کب میرا بیٹا آئے۔ اور جب بیٹا آتا ہے تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ باپ کا، خدا کا جو باپ ہے اس کو اپنے گلے سے ہمارا زندہ خدا وہ ہر وقت آپ کی اور میری، ہم سب کی راہ تاک رہا ہے کہ کب ہم بدیوں سے نکلیں، گناہوں سے نکلیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ جب یہ میرا بیٹا کہے کہ میں نے آسمان اور زمین کا گناہ کیا ہے، میں بدی میں ہوں، جب وہ دل سے اقرار کرے تو میری طرف بڑھے تو میں بھی بڑھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے نزدیک آؤ تو میں بھی تمہارے نزدیک آؤں گا، میری طرف رجوع کرو تو میں بھی تمہاری طرف رجوع کروں گا، میری طرف متوجہ ہو تو میں بھی تمہاری طرف متوجہ ہوں، مجھے دیکھو تو میں بھی تمہیں دیکھوں گا۔ جب تم میرا اقرار کرو گے تو میرا ہاتھ خدا کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور توبہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات توبہ کرنی پڑتی ہے۔ توبہ جب کرنی کو ذرا زور دے، توبہ کرنی پڑتی ہے۔ کئی لوگ نہیں مانتے، تو جب ڈنڈا پڑتا ہے تو پھر
پھر وہ کہہ رہے کہ یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہتا ہے یہ چھوڑو بھائی، میں تو یہ بھی گناہ کیے ہیں۔ سارے اس کو گناہ یاد آ جاتے ہیں، لیکن یہ توبہ جو سزا لے کر اقرار کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ توبہ ہے، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ بھی توبہ خدا کو قبول ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ بعض کا ایسے واقعہ میں دیکھ رہا تھا کہ تلمود کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس کے توبہ کے بارے میں 7 درجے بتائے گئے ہیں کہ کیسے کون سی وجوہات کی بنا پر ایک انسان توبہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ کرنی پڑتی ہے، کہ جب ڈنڈا پڑتا ہے تو کر لیتے ہیں لوگ توبہ، مشکل میں وقت آتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں، لیکن کرتے سچے دل سے ہی۔ تو خدا کا تلمود کے کتاب میں لکھا ہے کہ سچے دل سے بھی وہ اقرار کر لیتے ہیں، اور توبہ کرنے سے سبب سے خدا ان کا رحم ان پر بڑھ جاتا ہے، ان کی زندگی خوشحالی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک درجہ بتایا ہے کہ خدا کا روح جو ہے خدا ان کو مائل کر لیتا ہے، اور وہ خدا کی حضوری میں اپنا اقرار کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور روح القدس ان کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر بھی وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ وہ آخر میں لکھا ہے تو توبہ کسی وجہ سے بھی ہو، توبہ ہی ہے، اور خدا کے ظلم میں پسندیدہ، خدا کو پسند آتا ہے۔ آپ کسی بھی وجہ سے دل سے، روح القدس کے وسیلہ سے یا مجبوری کے وسیلہ سے جب آپ توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ یا بدی نہ کرنے کا خدا کے حضور وعدہ کرتے ہیں تو خداوند کے حضور یہ سچی توبہ ہے۔ پھر کئی لوگ تو بڑی توبہ کر لیتے ہیں، اور کئی لوگ توبہ کرواتے بھی ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ خدا ہم چاہتا ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ خدا کے حضور توبہ کریں۔ کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے؟ یسوع مسیح نے بھی مقدس متی کے انجیل 4:17 میں فرماتے ہیں توبہ کرو۔ کیا کرو جی؟ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہے یسوع مسیح، توبہ کرو۔ آغاز میں ہی خدا یسوع مسیح نے پہلی یہ تعلیم دی ہے کہ توبہ کر دو۔ یوحنا اسقبالی نے بھی یہی کہا۔ کیا کہا تھا بتائیں؟ بس توبہ کے موافق حل نہ ہو، توبہ کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب جو درخت کے جڑ پر کلہاڑا رکھا گیا ہے، اب ہماری زندگیوں میں جب ہمیں منادی کی گئی ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے، تو اب ہماری زندگیوں میں ہمارے اوپر کلہاڑا رکھا گیا ہے، اور جو جڑ بڑا زبردست درخت پر نہیں جڑ پر، لیکن جہاں پہ تمہاری بنیاد ہے، جہاں سے تم زندگی بانٹتے ہو، خدا کہتے ہیں اس کو کاٹ ڈالوں گا۔ یوحنا بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہے کہ توبہ بھی کرو اور توبہ کے موافق پھل بھی لاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک ایسا پھل اس درخت اس کو لگا دیا گیا ہے وہ بے پھل رہ جائے، نہیں، وہ کہتا اپنے اندر پھل پیدا کرو، روپاک کے پھل پیدا کرو۔ اور خدا کا بندہ پترس بھی ہمیں بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ ہر انسان کی توبہ تاکہ نوبت لے آتا ہے۔ آج ہمارے درمیان خدا یسوع مسیح کے لہو کے خریدے بیٹے پترس رحمت نے بپتسمہ لے کر خدا کے حضور، خدا کے خادمین کے ساتھ مل کر اقرار کیا ہے کہ اے باپ، اے خدا، میں تیرے بیٹے یسوع کے لہو کا خریدا ہوا اقرار کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں جتنی بھی بدیاں تھی، گناہ تھے، خطائیں تھی، اب میں دوبارہ نہیں کروں گا۔
اور جب ایک انسان سچے دل سے اقرار کرتا ہے تو خداوند کے روح قدس کا مزہ اس پر آتا ہے اور خدا کے فرشتے اس کی حفاظت اور رہنمائی کرتے ہیں. جس طرح خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے کبوتر اس کے شولڈر پر آئے. تو خدا کا روح جو ہے اس شخص کی جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس پر نازل ہوتا ہے. اور جس پر نازل ہو جاتا ہے وہ خدا کا راست باز بن جاتا ہے, وہ خدا کا ایماندار بن جاتا ہے, وہ خدا کا پیروکار بن جاتا ہے, وہ خدا کا طالب بن جاتا ہے. اور خدا کا کلام طالب کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ بولیے. خدا اپنے طالب کو کیا کرتا ہے؟ نیند میں یہ کہا کر دیتا ہے. اپنے دل سے جو توبہ کر لیتا ہے خدا اس کا محافظ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں جب اقرار خدا کا آتا ہے تو خدا کے روح قدس کی جو پہلی بات ہے, پترس پار 120 کی جماعت پر جب روح قدس نازل ہوا تو ان کے اندر سب سے پہلے کیا آیا تھا؟ دلیری آ گئی تھی. ان کے اندر جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا. وہ جو 10 روز سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, دعا میں تھے, جب روح قدس کا نازل ہوا تو روح قدس ان پر نازل ہوا تو ان کے اندر دلیری آ گئی اور انہوں نے خداوند کے نام کو جلال دیا. اسی سبب سے آج پوری دنیا میں روح قدس کے دلیری سے خدا کے نام کو جلایا جاتا ہے, یسوع کے نام کو جلال دیا جاتا ہے. اور میرا یقین ہے کہ جن لوگوں نے سچے دل سے اپنی بدی کو چھوڑا ہے, خدا کے حضوری میں شیطان کو ترک کیا ہے, وہاں پر خدا کی حضوری اس کی زندگی میں آ جاتی ہے. اور جس کی زندگی میں خدا کی حضوری آتی ہے, جس کی زندگی میں خدا نظر آتا ہے, اسے کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کی حفاظت اور رہنمائی خود خدا کرتا ہے. گیت ہے وہ سب کہے گا, تیرے آگے چلے گا. گائیے جی, گائیے. چلے گا وہ نال کھڑے گا, تیریاں لڑائیاں تیرا رب لڑے گا, ان تیریاں لڑائیاں تیرا رب لڑے گا. اب جو اقرار کر لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, ان کو اپنے ماضی کی باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ جب ماضی کی زندگی ہوتی ہے اس کو ترک کرنا ہوتا ہے تو بے شمار مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, جن کے ساتھ زندگی بسر گناہ آلودہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے زندگی کا عذاب بن جاتا ہے. ہمارے چرچ میں ایسے بھی تھے جن کے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک کیس تھا, لیکن جب انہوں نے توبہ کی ہے, کہاں وہ کیس گئے, کہاں وہ پولیس گئی, کہاں وہ کیا کہتے ہیں ڈیرے گئے, کہاں ان کے جو ساتھی کرنے لے کر پہلے کہاں گئے, کیونکہ اس شخص کی جنگ کس نے لڑی ہے؟ یہ ہوا نے, خدا نے. ابھی آپ نے کہا توبہ جب آپ دل سے کر لیتے تو یہ مت سوچے کہ میرے ماضی مجھے آگے برباد کرے گا. اب آپ بربادی کی طرف نہیں, ہلاکت کی طرف نہیں, بلکہ نجات کی طرف ہے. اور نجات آپ کے سچے دل سے جب آتی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ کیسز, یہ پولیس, یہ ڈیرے آپ کا کچھ نہیں پکڑے, کیونکہ جنگ جنہ دی لڑدا یہ ہوا او جنگ کا نہیں آپ کو خدا فتح دے گا. گائیے گائیے گیت ذرا. جنہ دی لڑدا یہ ہوا